نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، اصلاح معاشرہ کے قوانین میں سے گزشتہ سبق میں ہم نے شراب اور جوئے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم سنا کہ ان میں فائدے کی بنسبت گناہ زیادہ ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو مال ہو وہ خرچ کرو. یتیموں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی خبرگیری رکھو اور اصلاح کی نیت سے اگر ان کے مالوں کو شامل کر لو تو کوئی حرج نہیں. آج کے سبق میں اصلاح معاشرہ کا ایک اور قانون. اصلاح معاشرہ یا معاشرے کا نظام درست ہونے کے لیے انسان کی گھریلو زندگی کا درست ہونا ضروری ہے. ایک انسان گھر سے پرسکون ہوگا تو تبھی معاشرہ پرسکون ہوگا. اگر گھر میں اس کے بگاڑ ہو اور فساد ہو تو معاشرہ کہاں سے ٹھیک ہوگا. اور گھر کے اصلاح کے لیے سب سے پہلے میاں بیوی کا مسلمان ہونا ضروری ہے. میاں بیوی یہی بنیادی وہ رشتہ ہے جس سے آگے معاشرہ قائم ہوتا ہے. اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بنایا وہ یہی رشتہ زوجیت ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا. پھر پوری کائنات میں انسان پھیل گئے. دنیا میں سارے ہی رشتے محترم ہیں لیکن بنیاد تمام رشتوں کی میاں بیوی کا رشتہ ہے. پہلے میاں بیوی بنتے ہیں، پھر ماں باپ بنتے ہیں، پھر بہن بھائی وجود میں آتے ہیں. دیگر سارے رشتے جڑے ہوئی ہیں اسی رشتہ زوجیت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں جہاں اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں کو بیان کیا وہاں اس رشتے کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ بھی میری قدرت کی انتہائی بڑی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجٍ. میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہاری ازواج بنائی ہیں. وہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں ماں باپ کے رشتے کو کیوں نہیں بیان کیا، بہن بھائیوں کے رشتے کو کیوں نہیں بیان کیا. اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ تو وہاں جواب یہ دیا کہ دیکھو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو دیکھتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہی بڑا ہوتا ہے،
تو ان کے ساتھ محبت اور تعلق تو مزاج اور فطرت میں شامل ہے، وہ تو بڑا ہی فطرت کے مخالف ہے جو ماں باپ کا مخالف ہے یا جو ماں باپ کا بے ادب ہے۔ رہی بات میاں بیوی کے رشتے کی، تو نکاح سے پہلے 20 سال گزرے، 25 سال گزرے، 30 سال گزرے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہونے کی وجہ سے ملنا ملانا یہ چیزیں شرعاً جائز ہی نہیں ہیں۔ 30 سال تک، 25 سال تک ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے، لڑکی کا گھر کوئی اور تھا، شوہر کا گھر کوئی اور تھا، اور وہ اس کو اپنا گھر کہتی تھی، یہ اس کو اپنا گھر کہتا تھا۔ 25-30 سال بعد نکاح ہوا اور وہ لڑکی نے اپنے ماں باپ کا وہ گھر جہاں اس نے 25 سال گزارے تھے، 30 سال گزارے تھے، اس گھر کو چھوڑ ہی دیا، بلکہ اس کو گھر کہنا ہی چھوڑ دیا اور کہنا شروع کیا کہ میرا یہ گھر ہے جہاں میں آج آئی ہوں، یعنی آج یہاں پہ 1 مہینہ نہیں ہوا لیکن اس کو کہتی ہے میرا اپنا گھر ہے، اور جہاں 30 سال گزارے وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے۔ اور شوہر نے بیوی کی عزت کو اپنی عزت بنا لیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں 30 سال تک تو کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، 30 سال تک تو گویا کہ جان پہچان ہی نہیں تھی، 30 سال کے بعد اچانک رشتہ قائم ہوا، اس نے اپنے ماں باپ کو گھر کو چھوڑا، شوہر کے گھر کو اختیار کیا اور اس نے اس کو اپنی عزت بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو لوگوں، اچانک یہ دونوں طرف سے محبت کے جو دریا بہنے لگے، یہ میری قدرت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ۔ تو تمام رشتوں میں یہ رشتہ بنیادی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے قوانین میں فرمایا کہ نکاح کے وقت ذرا یہ بھی دیکھا کرو کہ جس سے میں نکاح کر رہا ہوں وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، کہیں اس کے عقیدے میں شرک تو نہیں۔ جہاں ظاہری چیزیں دیکھتے ہو وہاں یہ چیز بھی دیکھو۔ ایک حدیث سنا کے پھر آیت کی طرف آتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجوہات کی وجہ سے۔ کتنی وجوہات دی؟ لمالہا ولحسبہا ولحسنہا ولدینہا، یا تو اس کا مال دیکھ کر، لوگ مال دیکھ کر جی رشتہ کرتے ہیں، مالدار آدمی ہے تو چلو نظام چلتا رہے گا، لالچی لوگ مال دیکھتے ہیں، باقی کوئی چیز کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے خود سنا ایک بندے سے کہتا تھا انگلینڈ کی کوئی لڑکی مل جائے چاہے معذور ہی ہو، ویل چیئر پہ پھراتا رہوں گا۔ جی ہاں پیسہ ہو تو ویل چیئر پہ پھراتا رہوں گا، ساری زندگی نوکری کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسا وفادار شوہر اگر مل جائے تو اسے اور ملازم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعض لوگ مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، باقی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعض لوگ حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی دیکھی تو جناب بس اسی پر لٹو ہو گئے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ حسب نسب کی وجہ سے، یار خاندان بڑا اونچا ہے تو اس لیے خاندانی اس تفاخر کی وجہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کی وجہ سے۔ بعض لوگ ہیں جو دین دیکھتے ہیں کہ عورت دیندار بھی ہے یا نہیں، اس کو میں نے گھر میں لے کر آنا ہے، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مجھے بھی بے دینی کی طرف لے جائے، میرے بچوں کو بے دینی کی طرف لے جائے، ہمارے معاشرے کا نظام ہی گڑبڑ ہو جائے اور پورا خاندان ہی کہیں پلٹ کر کہیں اور طرف نہ لے جائے۔ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا امتی، تو جب نکاح کرے تو دین کو پہلے دیکھا کر۔ کس چیز کو پہلے دیکھا کر؟ آپ خود دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ دیکھتے ہیں جی نکاح کے وقت، کتنے لوگ اس بات پہ غور کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے وقت دین کو دیکھو کہ اس عورت نے میرے گھر میں آنا ہے اور اس نے آ کر دین کا ماحول کیسا بنانا ہے، اس نے مجھے، میری اولاد کو، میری بہنوں کو، ہمارے ماں باپ کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، آپ کے علم میں زیادہ باتیں ہوں گی، کئی واقعات ایسے ہیں کہ ایک عورت لے کر آئے اور وہ کسی
دوسرے طبقے سے تعلق تھی، مثلا اہل تشیع تھی، پورے بستیوں کی بستیاں پھر ادھر ہو گئی ہیں، اس نے آ کے ایسا نظام چلایا کہ سب کو ادھر ہی لے کر چلی گئی۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بنیادی قانون ہے کہ نکاح کے وقت یہ دیکھا جائے کہ جس عورت سے نکاح کر رہا ہوں اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر اس کے مزاج میں شرک ہے، اس نے شرک پر لگانا ہے، رسم و رواج پہ لگانا ہے، بدعات پہ لگانا ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا گھرانہ غلط ہو جائے گا اور اللہ کے دین سے دور ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کے دین سے دور ہو گیا تو پھر جناب معاشرہ بگڑ گیا نا، پھر معاشرہ کہاں ٹھیک رہے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، جس عورت کے اندر شرک موجود ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، نافع اور زار، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدے کرنے والی ہو، نظر نیاز دینے والی ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی شرک کو چھوڑ دیں۔ جب تک وہ شرک سے باز نہ آ جائیں ایسی عورتوں سے نکاح مت۔ اس آیت کے تحت حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا یہ کہے کہ اسے تمام باتوں کا علم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا اللہ کی تعظیم کسی اور میں کرے، مثلا سجدہ کسی اور کو کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے دیکھیں، جس خاتون سے میں نکاح کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم دیکھتے ہیں، رشتہ جب دیکھنے جاتے ہیں نا، باقی تو لڑکی بہت ٹھیک ہے لیکن تھوڑا جا جڑا نک موٹا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتے نہیں کرتے، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، باقی تو بڑی ٹھیک ہے، بات تھوڑی جی موٹی ہے جی، چلو کوئی اور دیکھنے ہیں، معمولی سا بھی عیب آیا اس کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کر دیا، اور شرک ہوا، خیر ہے جی کوئی گل نہیں جی، پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عیب دیکھو، باقی معاملات تو چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں، وہاں تم چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہو، اور جہاں اتنی بڑی بات کہ شرک جس کو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا اس کو بھی برداشت کر لیتے ہو، تو یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ بات یاد آ گئی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، بڑی دلچسپ بات، اس نے کہا حضرت جی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، باقی تو ماشاءاللہ مجھے پسند ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کا ایک پاؤں تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، وہ مجھے ابھی پتہ چلا، تو اب میں کہتا ہوں تھوڑا سا عیب تو آ گیا ہے، تو کیا میں اب اس کو طلاق دے دوں صرف اس وجہ سے کہ کیا ہے پاؤں تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، بالکل سیدھا نہیں، تھوڑا سا ٹیڑھا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا دلچسپ جواب دیا، فرمان لگے اگر تو نے اس کے ساتھ ریس لگانے کے لیے نکاح کیا تو پھر دے دے طلاق۔ تو انہوں نے نکاح اس لیے کیا کہ روزانہ ریس لگائیں گے، یہاں سے دوڑ کے کھانا بول تک جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، ظاہر ہے اس کا پاؤں ٹیڑھا ہے، وہ ریس تو صحیح نہیں لگا سکے گی۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو اللہ کے بندے نکاح ہو گئے، تھوڑا سا عیب ہے، خیر ہے گزارا کر لیں اس کے ساتھ، تو باقی معاملات میں بھی گزارا کرنا چاہیے۔ تو یہاں تم دیکھتے ہی نہیں ہو، یہ تمہیں کوئی مسئلہ ہی نظر نہیں آتا، جس کے اندر معمولی سا پاؤں ٹیڑھا ہے وہ تمہیں جناب عیب نظر آتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرنے والے یہ عیب ہی نظر نہیں آتا، جو اللہ کے علاوہ در بدر کے آگے ہاتھ پھیلانے والے اللہ کے، یہ تمہیں عیب ہی نظر نہیں آتا۔ ارے بھائی وہ باقی عیب جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ تو چھوٹے عیب ہیں، معمولی عیب ہیں، بڑا عیب یہ ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مت نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک لونڈی، ایک باندی جو ایمان والی ہو، موحدہ ہو، اللہ کی توحید کو ماننے والی ہو، خیر من مشرکۃ، وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ ایک آزاد عورت ہے، حسب نسب والی ہے، حسن و جمال والی ہے، لیکن ہے شرک کرنے والی، اللہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں اللہ تمہیں بتاؤں۔ ایک باندی ہے جو غلامی کرتی ہے لیکن
ایمان والی ہے اللہ کے ہاں وہ باندھی اس آزاد عورت سے بہتر ہے جو شرک کرنے والی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایمان والی باندی، ایمان والی لونڈی بہت بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ یہ جو خیرون ہے نا، عربی میں اس کا معنی اخیر کے معنی میں کرتے ہیں، یعنی صرف بہتر نہیں، بہت بہتر۔ کیا معنی؟ ایمان والی باندی مشرکہ آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، وہ مشرکہ عورت جو آزاد خوبصورت ہے وہ تمہیں اچھی بھی لگ رہی ہے، لیکن میں اللہ کہتا ہوں باندی ہو، لونڈی ہو ایمان والی موحدہ، اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے، تیرے گھر میں وہ آنی چاہیے، اس سے معاشرہ بہتر ہوگا۔ اور اگر ایک آزاد خوبصورت مشرکہ عورت گھر میں لے کر آئے تو معاشرے کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں کے ساتھ۔ اب دوسرا مسئلہ بیٹی دینے کی بات آئی ہے، لڑکا کیا کرتا ہے جی، کاروبار کیا ہے جی، اچھا جی کوئی جاب ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ یہ بھی دیکھو لڑکا ایمان والا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو، ان کو بھی لڑکیاں مت دو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، شرک سے توبہ کر لیں پھر کرو۔ اور آگے پھر اللہ یہاں بھی وہی بات فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، ایک غلام ہو ایمان والا، خیر من مشرک، بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ ایک آزاد آدمی ہے، وہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتا ہے، خوبصورت بھی ہے، سمارٹ بھی ہے، سب کچھ ہے جناب، لاکھوں روپے کی آمدنی اس کی ہے، لیکن ہے شرک کرنے والا۔ دوسری طرف ایک غلام ہے جو دوسرے کا صرف ملازم ہی نہیں، اس کا نوکر ہی نہیں بلکہ غلام ہے، وہ چاہے تو اس کو بیچ دے، چاہے تو یہ کرے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ اس کے پاس حسن ہے، لیکن دل میں شرک کوئی نہیں ہے موحد توحید پرست ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں مجھ سے پوچھو تو اس کروڑوں کمانے والے سے یہ غلام جو ہے یہ زیادہ شان والا ہے۔ اس کی ایک میں مثال عرض کروں تو بے ساختہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے گا۔ لاکھوں کمانے والے، کروڑوں کے مالک آزاد قربان ہیں اس بلال کی جوتے پر جو میرے محمد کا غلام بن گیا، جو توحید کی صدائیں لگانے والا تھا، احد احد کہنے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ غلام شان والا ہے جو توحید کو ماننے والا ہے، اور وہ آزاد مالدار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو شرک کرنے والا ہے، جس نے خالق کو نہیں پہچانا، مالک کو نہیں پہچانا، اپنے موتی رب کو نہیں پہچانا، چاہے دنیا بڑی کما لی تو کیا ہوا، رب کو پہچانا ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے کس کو پہچاننا ضروری ہے؟ اللہ کو پہچانا۔ اولئک یدعون الی النار، یہاں بھی فرمایا ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں مشرک اچھا بھی لگے پھر بھی غلام بہتر ہے۔ کیوں یا اللہ شرک والوں سے اتنی نفرت کیوں دلا رہے ہو؟ اے اللہ ان سے اتنا دور رہنے کا حکم کیوں دے رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، یہ جہنم کے داعی ہیں، اگر ان کے پیچھے لگو گے تو یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی طرف۔ اگر جنت کی طرف جانا چاہتے ہو رشتے میں اللہ کا یہ حکم مانو اور شرک والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، اور بخشش کی طرف اپنے حکم کے ساتھ، ویبین آیاتہ للناس، اور بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جب 4-5 بچوں کو بٹھا کے ایک بات سمجھاتا ہے، بیٹا یوں کرنا وہ کرنا،
تو جو سمجھدار بیٹا ہوتا ہے کبھی باپ کی نصیحت سے منہ نہیں موڑتا، اپنے باپ کو اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے اور اس کی نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب رب نصیحت کرے اپنے بندوں کو، باپ کے اندر تو پھر غلطی کا امکان ہے نا، جب رب نصیحت کرے تو بندے کو دھیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ایسے بیان کرتا ہوں لعلہم یتذکرون، تاکہ میرے بندے نصیحت حاصل کریں، میرے بندے غور کریں کہ ہمیں حکم دینے والا ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خیرخواہ بھی ہے، وہ ہمارا حاکم بھی ہے، تو بات وہی درست ہے جو میرے اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مت نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور باندی ایمان والی، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں اچھی لگے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مت نکاح کیے جائیں، نہ نکاح کی جائے مشرک مرد بھی، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، ولعبد مؤمن، اور غلام ایمان والا، خیر من مشرک، بہت بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا لگے، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت باذنہ، اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل